ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. صدق الله العظيم. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ حضرات حکم، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میرا موضوع سخن اثر حاضر اور واضح علامت قیامت ہے۔ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جس صدی کے ہم لوگ پیداوار ہیں، ہو نہ ہو یہی دنیا کی زندگی کی آخری صدی ہو، اس کی عمر عزیز کے آخری ایام گنے جا رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے فیصلہ کن وقت میں ہوئے زمین پر کیا کچھ برپا ہونے والا ہے، اس کا تصور ہی کسی قیامت سے کم نہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، زمانہ اپنے تنابوں کو جھٹ پر سمیٹتا نظر آ رہا ہے۔ آئینہ عالم میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات کسی دھماکہ خیز انقلاب کی دستک دے رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انسانی تاریخ کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ لیکن دوستو، اگر فی الوقت ہم حالات سے دوچار ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھوتی بات نہیں، کیونکہ جس ذات واحد پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس ذات نے ہمیں اپنے محبوب کی زبانی آثار قیامت سے باخبر کر دیا ہے، اور وقوع پذیر فتنوں کی حقیقت اور اس کی نوعیت سمجھا دی ہے۔ اور قربان جائے اس محسن انسانیت پر کہ انہوں نے تو ہر فتنہ سے نبرد آزما ہونے یا اس سے خلاصی پانے کا نسخہ کیمیابی تجویز فرما دی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یوم جزا و سزا پر ہمارا یقین ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آنے والی ہے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشین گوئی حرف پر حرف صادق آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تلد الامۃ ربتها، کہ ماؤں کی عزت و عظمت، ان کا اکرام و احترام ذلت و رسوائی سے بدل جائے گی، اور بحیثیت خادماؤں کی طرح اولاد کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، ننگے بدن ننگے قدم افراد لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ نیز فرمان نبوی ہے کہ لوگ کمینوں سے علم حاصل کریں گے۔ آج کے اسکول کالج میں ان کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ فذاک من اشراطها، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، نساؤہم کاسیات عاریات، کہ عورتیں بظاہر لباس میں ہوں گی پر حقیقت لباس سے عاری ہوں گی۔ لباس برائے پردہ نہیں، برائے فیشن ہوگا۔ لباس جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں، جسم کی نمائش کے لیے ہوگا۔ میرے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب مال غنیمت کو نجی مل کے سمجھا جائے، امانتوں کو مال غنیمت تصور کیا جائے، زکوٰۃ کو ٹیکس جیسا بوجھ محسوس کیا جا رہا ہو، مرد عورتوں کی غلامی اختیار کرنے لگے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے، جب دوستوں سے قربت، اپنوں سے نفرت بڑھنے لگے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں کہ آج انسان بیوی کی اندھی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے والدین سے الگ تھلگ نہیں رہتے، کہ آج کے بچے بڑے بوڑھوں دادا اور دادی کی شفقت کو نہیں ترستے۔ جب یہ بچے غیر مانوس ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو کیا ان میں جرائم کی طرف رجحان نہیں بڑھتا؟ تو ایسے بچوں سے ان والدین کے حق میں کس طرح کے سلوک کی امید کی جا سکتی ہے جو خود اپنے والدین سے الگ تھلگ رہے؟ نیز فرمان نبوی ہے کہ جب مسجدیں عبادت کے بجائے کس سے کہانی کہہ کر ہوا شیطانی حرکات کی آماجگاہ بن جائے، لوگوں کا احترام عظمت کی وجہ سے نہیں، لوگ شر سے حفاظت کے لیے ہو، لوگ شراب و شراب کے عادی بن جائے، ریشمی لباس پہنے جانے لگے، مرد عورتوں کی غلامی اختیار کرنے لگے، گانا موسیقی اور گانا بجانا تہذیب و ثقافت کی پہچان اور فطرت انسانی کا ہم جز بن جائیں، بعد والے اگلوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے لگے۔ محترم حضرات، کیا آج ہماری خواتین پردہ اور شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر سر عام نہیں گھومتی؟ کیا ان کا لباس قابل اعتراض نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان شراب و شواب کے نشے میں دھت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں اپنی حقیقتوں سے محروم ہو کر ہم سے فریاد نہیں کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے سماج کا ہر فرد میوزک اور موسیقی کا دل دادا نہیں بن گیا؟ جب دنیا میں ان باتوں کی کثرت ہو